نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے؟ صحابہ کرام کو بڑی فکر تھی کہ ہم کو پتا چل جائے کہ ہمارا ایمان درست ہے یا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان آیا اور ہم مومن بن چکے ہیں؟ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جس پر آخرت کی ساری کامیابی ہے، اور جس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر آ گیا ہے کہ نہیں، ہمیں پتا کیسے چلے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں بتا سکتا کہ تمہارے اندر کیسا ایمان ہے، بس ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھو اور اسی میزان اور ترازو پر اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے یا ایمان نہیں آیا۔ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو محبوب ہے، جس ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ ایمان آ گیا تمہارے اندر یا کہ نہیں، اس کا فیصلہ خود تم کرو۔ یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا اذا سرتک حسناتک وساءتک سیئاتک فانت مؤمن، جب نیکیوں سے تمہارا دل خوش ہو، دل باغ ہو، اور برائیوں سے تمہارے دل میں نفرت و تکلیف ہو، تو فانت مومن، سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے، تمہارے اندر وہ ایمان آ چکا ہے۔ اس کو باقی رکھو جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جس ایمان پر جنت ہے، جس ایمان پر اللہ نے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، دین اور دنیا میں جس ایمان پر کامیابی کی بشارت سنائی، وہ ایمان تمہارے اندر آ چکا ہے۔ اور کیا ہے پیمانہ دوستوں؟ نیکیوں سے دل باغ ہو، خوش ہو جائے، دل میں فرحت اور مسرت محسوس ہو، اور برائیوں سے دل میں نفرت ہو۔ آنے والا ایک فارمولہ، ایک معیار، ایک میزان تم کو بتا دے رہا ہوں، اسی پر ہر آدمی اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اور جائزہ لے۔ اور اتنی بڑی چیز ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعا کیا کرتے تھے۔ دعا یاد کر لیں اور احمد کے اور آپ کو بھی چاہیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا۔ اے اللہ، اللہم اجعلنی، اللہم مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر جن کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے کہ جب نیکیاں سامنے آتی ہیں تو ان کا دل باغ ہو جاتا ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور وَإِذَا أَسَاءُوا، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، برائی ہو جاتی ہے، شیطان کوئی غلط کام کروا دیتا ہے، تو ان کے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا ان کا دماغ بے قرار بے چین ہو جاتا ہے کہ جب تک توبہ استغفار کر نہ لے ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے دوستوں۔ اسی سلسلے میں ہم نے اس سورۃ یونس کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، قل
ہمارے نبی آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بتا دیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ ان سے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ ایمان والوں کو حکم دے دیں، ان کو بتا دیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، مال، اولاد، صحت، تندرستی، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت جب بھی ان کو ملے تو فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ اپنے دل میں خوشی کا احساس پیدا کریں، ان کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جانے کے بعد خوش ہونا ہوئے، فرحت و مسرت محسوس کریں، دل ایک قسم میں خوشی محسوس کرے، ان کے دلوں، ان کا دل، اور اللہ نے ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے لوگ کوئی مال، کوئی دولت، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی اکٹھا کرتا ہے، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے دادا۔ خوشی کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے گرج سے دنیا کے مال دولت سے محروم رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے فضل و کرم اور رحمتوں سے مالا مال رکھا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت ابی بن کعب، جن کو سید القراء کہا جاتا ہے، جن کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے تھے اقرؤکم ابی بن کعب، لوگوں میرے صحابیوں، تم میں سب سے زیادہ اچھی قرات کرنے والے ہمارے ساتھی ابی بن کعب ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ملے تو اس پر جشن نہیں بلکہ دل میں احساس ہو، فرحت اور مسرت ہو، اور اتنی فرحت اور مسرت ہو اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کے لیے بے قرار آ جائے۔ دیکھو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، اپنا قرآن یاد کر رہا تھا، سید القراء تھے، مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں، سمجھ گئے نا، قرآن یاد کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آواز ہوگی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کر رہے ہیں، ابی بن کعب قرآن یاد کر رہے ہیں، ابی بن کعب قرآن یاد کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے تنہا اکیلے ہیں، نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ابی بن کعب قرآن یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے فوراً ابی بن کعب کو بلایا، یا ابی، بلا یا رسول اللہ، دوڑ کر کے آئے، آج میں ابی، اللہ نے ایک قرآن کی سورت ابھی ہمارے اوپر نازل کی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ابھی ابھی اللہ نے سورت نازل کی ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں پڑھ کر کے سب سے پہلے سناؤں۔ اللہ اکبر، اللہ رسول، اللہ نے تو آپ کو کہا ہوگا کسی امتی کو بھی سنا دیں، میں سامنے مل گیا اس لیے آپ نے ہم کو بلا لیا، اللہ نے میرا نام لے کر کے تو نہیں کہا آپ کو، اللہ نے حکم دیا کہ کسی امتی کو سنا دے، میں سامنے مل گیا، آپ نے ہم کو بلا لیا،
ایسا ہی ہے عارف باللہ، اللہ نے تمہارا نام لے کے، اللہ دیکھو، اللہ نے تمہارا نام لے کے ہم کو حکم دیا ابئی کو سنا۔ اب ابئی نے کہا یا رسول اللہ، تو بہت سارے ابئی نام کے ہیں، اللہ نے کسی بھی ابئی کو کہا ہوگا ہمیں سامنے ملے ہوئے آپ نے ہم کو بلا لیا، ہمیں خاص تو نہیں کیا۔ آج فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیرا نام ابئی بن کعب لیا، کوئی اور ابئی نہیں ہے، وہ خوش نصیب ابئی بن کعب تم ہو، جن کا نام لے کے اللہ نے بھی بتایا کہ اس ابئی بن کعب جو مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو آپ سنائیں، اتنا کہنا تھا۔ تو ابئی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے پوچھے گئے یا رسول اللہ اللہ سمانی لک، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ نے فرمایا تیرا بھی نام اور تیرے پورے دادا لگڑ دادا تک کا نام لے کر کے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ کو سنا۔ اتنا سننا تھا، رونے لگے یا رسول اللہ، یہ مٹی کا پتلا غریب آدمی، اس کی میں کیا اللہ نے خوبی دیکھی جو عرش پر اللہ تعالیٰ ملائکۃ المکرمون کے اعوذ کر ہونا، ہمارا درجہ آسمان پر بھی ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ نے کے رسول فرمایا ہاں تم ہی ہو خوش نصیب ہو جس کا نام اکیلے کا نہیں بلکہ پورے نسب کا نام اللہ وہاں نام لیتا ہے۔ پھر آپ نے ابی بن کعب کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین کہ پوری سورت پڑھ کے سنائی اور یاد کرایا۔ دوست کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابی بن کعب تھے سید القراء، استاد القراء کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے کہ ایسا ایسا ہوا تو سننے والوں میں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو دعائیں دیتے، کچھ دعائیں دیتے، کچھ تعریف کرتے اور کچھ ایسے بھی تھے اللہ ہاں تب تو تم اس وقت بہت خوش ہوئے ہوگے جب اللہ کا رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہارا نام لے کر کے ہم کو حکم دے رہا ہے کہ میں تم کو سناؤں، تب تو تم بڑے خوش ہوئے ہوگے اس وقت۔ کہا کیوں نہیں خوش ہوگا، خوشی کی چیز تھی۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب نے حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل و کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت سمجھو، فضل و کرم سمجھو اور اس پر تمہارے دلوں میں فرحت اور مسرت محسوس ہونے چاہیے۔ تو دوستوں کہنا یہ تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر ہو، مال کا، اولاد کا، صحت کا، تندرستی کا، اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کا فضل و کرم ہو تو زندگی پر اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر اور اپنے دل میں ایک قسم کی فرحت اور مسرت محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آپ نے بات سن لی تو میرے بھائیوں، رمضان سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کا مہینہ جو انگلیوں پر دن گنے جا رہے ہیں، ابھی فجر کے بعد مسجد فاروق میں درس دیا تو لوگ گن رہے تھے، گنے فلاں دن روزہ ہے، اللہ اکبر۔ تو رمضان فضل اللہ بھی ہے اور رحمت اللہ بھی ہے۔ اللہ کا فضل کیسے؟ اللہ اکبر، رمضان اللہ کا فضل ہے۔ کیسے فضل ہے؟
نمبر 1، آپ چلے جا رہے ہیں گاڑی چلاتے ہی، آپ کے گاڑی سے آپ نے کسی کو دھکے دے دیا، کسی پیدل چلنے والے کو، ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے نا ایسے، نہ بلا کس کے بھی دھکا لگ گیا، گھیور کر کے دیکھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوری معاف کرو بھائی، معاف کرو، غلطی سے لگ گیا، میں نے خیال نہیں کیا، قصدن نہیں مانا، کیا خیال ہے؟ جب تک وہ معاف نہ کر دے تب تک آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر معاف کر دیا کہتے بڑا نیک انسان ہے، دیکھو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا، کیا سمجھ اس کا احسان مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ ذرا بتائیے، واللہ ایک غلطی اس نے معاف کیا، آپ 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2، یہی یاد رکھو دوستو، روزہ رکھتے تو ہیں ہم لیکن یہ شرطوں کا خیال نہیں رکھتے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 ایمان خالص، ایمان میں ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید اور ایمان صحیح کے ساتھ، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا اور فرض کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط دوستو، وہ احتسابا، ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھا، دوسری شرط احتساب۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے پہلے جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ان میں ایک تو عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح، اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2 احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کس کو کہتے ہیں دوستو؟ احتساب کا معنی سمجھیں، احتساب کہتے ہیں آپ جب روزہ رکھیں، بلکہ آج ہی سے روزہ رمضان آنے کا جو فرحت اور مسرت خوشی محسوس ہونا چاہیے، چونکہ رمضان اللہ کی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم احسان ہے، ہمیں رمضان آنے کی خوشی محسوس کرنا چاہیے اور بے انتہا خوشی ہونی چاہیے۔ ذرا سوچیں، آپ کا بچہ یا آپ کا باپ، آپ کا بھائی امریکہ میں ہو، سال بھر کے بعد آ رہا ہو کہ فلاں تاریخ کو ہم آ رہے ہیں، پھر ذرا دیکھے گھنٹے بھی گنتے ہیں، دن بھی گنتے ہیں، اور پھر ایئرپورٹ جانے کے پہلے منٹ اور سیکنڈ بھی یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ جس کی محبت دل میں ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر ہم باپ اور بیٹے کی آمد کی طرح رمضان کی آمد کو محسوس کر لیں، پھر ذرا دیکھیں رمضان کے دن اور گھنٹے کیسے گنے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احسوا ہلال شعبان رمضان، رمضان کی محبت میں شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو، یاد کرتے رہو۔ احسوا ہلال شعبان رمضان، رمضان کی محبت، رمضان کے استقبال، رمضان میں جو رحمتیں برکت آ رہی ہے اس کے انتظار میں، اس کی محبت میں فکر رکھو اور شعبان کی تاریخیں گنتے رہو، تذکرہ کرتے رہو۔ آج ماشاءاللہ رمضان کی 25 تاریخ ہو گئی، اب صرف 6 دن رہ گئے، 26 ہو گئی، صرف 4 دن رہ گئے۔ ماشاءاللہ اگر ہم اہل و عیال دوست احباب گنتے رہے، شمار کرتے رہے، چرچا ہو تو کس کی علامت ہے؟
رمضان کے محبت کی، مغفرت اور بخشش کی۔ تو دوستو ہمیں اس کا احساس ہونا، احتساب کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو محبت میں، مغفرت اور بخشش کے لالچ میں جو رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو رمضان کا انتظار کرتے ہوئے ایک نیت رکھیں، ہم رمضان کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کرے۔ ایک نیت ہو، اس نیت سے روزہ رکھیں، اس نیت سے روزہ رکھیں کہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس نیت سے روزہ رکھیں، اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ماہ رمضان کی جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں بیان کی گئی ہیں، آپ ان برکتوں کے حاصل کرنے کی لالچ اور ان کی نیت سے روزہ رکھیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتساب۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اللہ مالک ہے، یہ احتساب کے خلاف ہے۔ احتساب کیا ہے؟ جو فضیلتیں آپ نے سنی ہیں ان کو حاصل کرنے کا ارادہ اور نیت ہو۔ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا تاکہ اللہ تعالیٰ اس ساری فضیلتوں مجھے عطا کر دے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ احتساب۔ اگلا دیکھو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس انسان نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اجر و ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے ارادے سے، اگر یہ دونوں شرطیں ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ رمضان کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے دوستو، آج سب سے بڑی کوتاہی حسبہ کے احتساب کی کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ روزہ رکھ رہے ہیں، سب رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن احتساب نہیں ہے۔ اگر احتساب ہو تو اللہ جتنا روزہ لمبا ہوگا، جتنا دن بڑا ہوگا، کب یہ نہیں کہیں کہ بھائی بڑے دن میں روزہ بھاری پڑتا ہے، بلکہ آپ کی نیت ثواب کی ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ بھائی جتنی دیر تک روزہ رکھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے اجر و کیا خیال ہے دوست؟ ذرا ایک چھوٹی سی بات سمجھے دوست، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظالم نے خنجر ٹھوکا، پیٹ پھاڑ دیا، گلا پر، سمجھتے ہیں کہ جب گھر لائے گئے امیر المومنین، یہ ہے احتساب۔ آج روزہ بھاری پڑ نہیں، روزہ بھاری پڑے گا ہی نہیں، روزہ بھاری اس پر پڑتا ہے جو بغیر احتساب کے روزہ رکھ رہے ہو۔ اگر ہمارے اندر احتساب ہے کہ ہاں بھائی جتنی زیادہ عبادت کریں گے، جتنی دیر تراویح کی نماز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو یہ نہیں دیکھے کہ حیدرآباد میں سب سے چھوٹی تراویح کہاں ہوتی ہے، بلکہ سوچیں گے سب سے لمبی تراویح کہاں ہوتی ہے۔ کیوں؟ جتنی قرآن کی زیادہ آیتیں سنیں گے، جتنی دیر تک کھڑے رہیں گے، جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں جب احتساب نہ ہو۔ عمر بن الخطاب کو ذرا دیکھو، جب مسجد اٹھا کے لایا گیا گھر میں، کوئی چیز دیدے تک پہنچ نہیں رہی، منہ سے نبیذ پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو جو خنجر بھونکا گیا تھا پیٹ میں، گلے میں، وہ خون ایسے ہی باہر نکل جاتا تھا، شربت جو بھی کھلائے پلائے باہر نکل جائے، کتنی تکلیف تھی۔
اور جب خون زیادہ نکل گیا اور سمجھ گئے کہ شاید اب میں بچ نہیں سکتا، تو چاروں طرف سے بھیڑ بھاڑ جی کھڑے تھے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رونا شروع کر دیے۔ اب آنکھوں سے آنکھوں بہنے لگے، ابھی تک کوئی ٹینشن نہیں۔ اب جب اندازہ لگ گیا کہ شاید ہمارا آخری وقت ہے، تو فوراً اب رونا شروع کیے۔ سارے لوگ موجود تھے۔ امیر المومنین، ہم سب کے ماں باپ قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس بیوی کے بیوہ ہو جانے کی ڈر ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہم لوگ اپنی بہن سمجھ کر کے زندگی بھر اس کی خدمت کریں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر یہ ڈر ہے کہ بچے یتیم ہو جائیں گے میرے بعد، تو بچوں کا ٹینشن نہ لیں، ہم سارے لوگ مل کے آپ کے بچوں کی کفالت کریں۔ بڑے حوصلہ افزائی کی، لیکن عمر بن الخطاب کا رونا بند نہیں ہوا۔ جب بہت لوگوں نے اشارہ کیا تو بتایا، لوگوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری بیوی یہ بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے غریب ہو جائیں گے، ہمارا یہ گھر بگڑ جائے گا، خلافت و ملوکیت خود خلافت کا اور جو ایک منصب ہے چھن جائے گا۔ یہ سب تو آنی جانی چیزیں۔ رونا اس بات پر ہے کہ گرمی کے موسم میں جب شدت کی گرمی ہوتی تھی اور ہم روتے سے نہیں، اور ہمارے پیاس کے حلق اور زبان سوکھ جائے، اس وقت جو تکلیف ہوتی تھی کبھی کبھار نہ قدرے برداشت ہوتی تھی۔ لیکن جب میں یہ سوچ لیتا کہ اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر پیاس لگی، تکلیف ہوئی، حلق سوکھ رہا ہے، اگر اس لمبے دن میں گرمی کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی بھوکے پیاس کی، تو اجر و ثواب بھی تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب یہ سوچ لیتا تھا، اس کو کہتے ہیں احتساب، تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن ٹھنڈی کے زمانے میں جو روزہ رکھا تھا اتنی تکلیف نہیں، چھوٹا تھا، موسم ٹھنڈا تھا۔ آج گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ بھی لمبا ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، دن بھی بڑا ہے، تو جتنی تکلیف ہو رہی، جتنی دیر تک روزہ رکھتے ہیں، ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو اتنا ہی زیادہ دیتا ہوگا۔ کہتے ہیں جب یہ سوچ لیتا ہوں اور پھر صبر کرنے میں جو مزہ آتا ہے، اگر عمر مر گیا تو پھر یہ گرمی کے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو مزہ تھا وہ اس مزے سے محروم ہو جائے گا۔ اصل میں رونا اس بات پر آ، اللہ اکبر۔ نمبر 2، جو مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر کہ جب سے اسلام لایا ہم نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، رمضان یا غیر رمضان ہم نے رات کا قیام کیا ہے، لیکن جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا، کڑاکے کی سردی کا موسم ہو، راتیں بڑی ہوں، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو اور پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام گھر میں نہیں تھا ہمارے، پانی برتن بھی مٹی کے ہوتے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا، برتن بھی مٹی کا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے جب تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے جب اٹھتا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہتا تو پہلے مرتبہ ہاتھ میں جب پانی لگتا تو ہمارے سردی سے روک کے کھڑے ہو جاتے تھے، اب دوبارہ پانی استعمال کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن پھر میں سوچتا تکلیف کے بعد ہی تو آرام ملتا ہے،
اس تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جو آج ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، تھوڑی سی ٹھنڈی برداشت کر لیا اور رب کے لیے تہجد کی نماز پڑھا، آخرت مل جائے اور جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے جب یہ سوچ لیتا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ اس تکلیف پر میری نگاہ نہیں تھی، میری نگاہ اس کے انجام پر تھی۔ تو دوسری وجہ رونے کی یہ ہے، اگر عمر اس میں مر گیا تو یہ تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے جو وضو کرتا تھا، ٹھنڈی لگتی تھی اور اجر و ثواب کی نیت سے صبر کرتا تھا، وہ مزہ جو آتا تھا وہ مزہ ہم سے، اس مزے سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو دوستو بات چلی احتساب کی۔ آج انسان ہے تھوڑا سا روزہ رکھ لیا، واہ ویلا، تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے، امام کی خیر نہیں ہے، اور سوچتے ہیں ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں ہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ اگر معلوم ہو کہ واقعی جتنا دیر تک ہم تراویح کی نماز پڑھیں، جتنی لمبی تک قرات ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس تکلیف کے برداشت کے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہا جائے گا دوستو؟ احتساب۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، الا سن لو، لا عمل الا بنیت، لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ۔ لوگوں دو باتیں یاد رکھنا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں یاد رکھنا، لا عمل الا بنیت، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ آدمی کی نیت اچھی نہ ہو۔ نمبر 2، ولا اجر الا عن حسبۃ، اور جب تک آدمی کے اندر احتساب نہیں ہوگا تب تک اس کے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو دوستو رمضان کا ثواب کب ملے گا؟ جب ہمارے اندر کیا ہو؟ احتساب ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اگر اس احتساب کا احساس ہو جائے تو رمضان بھر کا روزہ کب محسوس ہوگا؟ انسان سوچے گا اور 2-4 دن تک رمضان بڑھ جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن جب احتساب نہیں ہے تو سوچتے ہیں رمضان ختم ہو، روزے سے 4 چھوٹے۔ یہ انسان کب کہتا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کیوں ان کے اندر احتساب نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے رمضان کے آنے کی فرحت اور مسرت ہو، اور ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ احتساب ہو، اور ہماری نیت اچھی ہو۔ نمبر 3، میرے بھائیو اب تو شعبان گزر گیا، شعبان گزر گیا، آئندہ سے خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاما اکثر صیاما من شہر رمضان الا فی شعبان۔ ہم نے رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو کس مہینے میں؟ ہمارا سارا شعبان 15ویں شعبان کو قبرستان میں چلا گیا، وہیں لائٹنگ ہوگی، وہیں چراغا ہوگا، وہیں کھلایا جائے گا، وہیں پلایا جائے گا، اور نام رکھ دیا جائے گا مردوں کی عید۔ میرے بھائی شعبان مردوں کا لیے نہیں بلکہ کن کے لیے ہے؟ وہ زندوں کے لیے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا۔ یصوم کلہ، سمجھو کہ سارا شعبانی آپ کا روزے میں گزر جاتا تھا سوائے چند دنوں کے۔ شعبان شروع ہونے کے 2-4 دن پہلے چھوڑ کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سمجھو کہ اللہ کے رسول پورا شعبان روزہ میں گزارتے تھے۔ کیوں میرے بھائی کیوں گزارتے تھے؟ ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ آج 99%
مسلمانوں نے شعبان کو صرف 15 شعبان کی رات سے مخصوص کر دیا، جو کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور اپنے کے بجائے سب کچھ کس کے لیے کر دیا؟ مردوں کے لیے، قبرستان۔ اللہ اکبر! میرے بھائی سوچا شعبان کس کے لیے ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اسامہ ابن زید، سنن کی روایت، اسامہ بن زید جن کا لقب حب رسول یعنی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کے محبوب کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو میں شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اب حدیث سنیں اور یہی کو یاد رکھیں، ہم نے شعبان کی ساری فضیلتیں کس کے لیے خاص کر دیا ہے؟ 15ویں شب برات، اور کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ ہم زندوں کے لیے شعبان میں کوئی نصیب وقت کا باقی ہی نہیں رکھا۔ اور پیارے نبی کا ذرا دیکھو، یہی حقیقت خرافات میں جو گئی، یہ امت روایات میں ہو گئی۔ یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ شعبان میں ہم نے آپ کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ آپ روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا، غور سے سنیں، صحیح کہا تم نے، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے بابرکت جس سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، اسامہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ مہینہ بڑا اہم ہے شعبان کا، لیکن لوگ اس میں بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ ذاک شہر، یہی رمضان ہی شعبان ہی کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سال بھر کے بندوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوتا ہے۔ سالانہ رپورٹ ہمارے انسانوں کے اعمال کی رپورٹ کب پیش کی جاتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں۔ اللہ اکبر! اب رمضان سے نیا سال شروع ہوگا، اعمال سے کریں۔ یہ شعبان کے مہینے میں سالانہ بندوں کے اعمال کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ تو میں خوب کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جس دن میرے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جائیں سال بھر کے، تو اس دن بھی ہمارا رب فرشتوں سے دیکھو ہمارا محمد آج بھی روزے سے ہے۔ اللہ اکبر! صلی اللہ علیہ وسلم! کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ تو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، وہ بھی سنیں، یہ تو مجھے بتا دیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے سالانہ اعمال کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن کس تاریخ کو میرے اعمال پیش کے لیے یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ اگر پتا ہوتا تو اسے ایک دن رکھ لیتا، لیکن پتا نہیں۔ شعبان میں پیش کیے جائیں کس دن یہ معلوم نہیں، اس لیے بڑی کثرت سے روزہ رکھتا ہوں شاید کی تاکہ جس دن اعمال پیش کیے جائیں اس دن ہمارا روزہ رہے۔ یہاں سے ایک بات تو پتا چل گئی کہ نبی علیہ السلام رمضان میں شعبان میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہو گئی شعبان کا پورا مہینہ ہی خیر و برکت کا مقدس مہینہ ہے۔ کیوں؟ کس سے جڑا ہوا ہے بیٹے؟ کس سے جڑا ہوا ہے؟ رمضان سے۔ بڑی چیز سے جب چھوٹی چیز بھی جڑ جائے تو بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی۔ ایک غریب لڑکی ہو یہاں حیدرآباد میں کہیں، اور کسی راجا مہاراجا منسٹر سے شادی ہو جائے تو جھاڑو لگانے والی نہیں رہ گئی، اس کا تعلق ایک بڑے انسان سے ہو گیا تو وہ بھی مہارانی بن جاتی ہے۔ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن بڑی چیز سے مل جانے کے بعد اس چیز کا مقام و مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے
جس کو کہ اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے؟ رمضان سے. تو رمضان کی برکت سے شعبان کی بھی عظمت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا بندوں کے سارے اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے اعمال قبول کر کے ان کو گناہوں اور مغفرت سے معاف کر دیتے ہیں. بس دو قسم کے آدمی ہیں. شعبان جیسے مقدس مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دونوں بدبختوں سے ہم سب کو بچائے. نمبر 1 الا للمشرکین، شرک کرنے والے انسان. الا للمشرکین، شرک کرنے والے انسان کی مغفرت شعبان میں بھی. اس لیے دوستو عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. ہماری محنتیں رائے گانا چلے جائیں. نمبر 2 اور مشاہد آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کینہ کپٹ، بغض اناد، جھگڑے لڑائی، نفرت اور عداوت رکھنے والا. شعبان اور رمضان کے مہینے میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث، جب دو بندوں کے اعمال پیش کیے گئے، ہفتے میں 2 دن ہے نا، ہفتے میں 2 دن اللہ اکبر، روزانہ صبح شام، ہفتے میں 2 دن، اور چلے آؤ ادھر الحمدللہ ہے یہ سال بھر میں 1 رپورٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا جب بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے درمیان پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے پہ اللہ یہ اس کا ہفتہ واری ریکارڈ ہے، اس کا یہ سالانہ ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں قبول کرتے جاتے اور مغفرت کرتے جاتے ہیں سوائے مشرک کی. اور ایسے 2 موحد جو سیدھا عقیدہ بھی درست ہے، توحید ہے، عمل بھی درست ہے، شرک و بدعت سے دور ہے، جب ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اعرضوا عنہما، فوراً فرشتوں ان کے نام کو پھینکو. اللہ ہٹاؤ میرے سامنے. کتنا بڑا بدبخت. اعرضوا عنہم، ہمارے سامنے سے ہٹاؤ اس کے اعمال، بھگاؤ یہاں. فرشتے کہنے اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کسی اور کے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے کہ ان کے اپنے اعمال ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ آپس میں یہ 2 لڑ رہے ہیں، جب تک آپس میں مصالحت نہیں کر لیتے تب تک ان کی نیکی ہم قبول نہیں کرتے. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ذرا اپنے جھگڑے لڑائی سب ختم کریں. رمضان میں 1 وجہ بیٹی روزہ رکھنے کی، دوسری وجہ کیا ہے دوستو؟ وہ بھی ذرا اچھی طرح سے یاد رکھیں. ہمیں رمضان کا استقبال اس انداز سے کیا جائے. آپ دیکھیں جتنی فردی عبادت ہیں، ہر فردی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی حکم دیا گیا. کیا چیز؟ زکات دینا فرض ہے، زکات فرض ہے، لیکن صدقہ خیر، نفلی صدقات خیرات کی کتنی فضیلت آئی ہے، کتنی رقم. اتقوا النار ولو بشق تمر، کتنی فضیلت. ٹھیک ہے بیٹے، چلو نماز کو لے لو. ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے بھی سنت نفل اور بعد میں بھی نفل ہے کہ نہیں؟ دونوں. فجر کی نماز پڑھے 2 رکعت پہلے. یہ سنن اور نوافل جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندہ لایا جائے گا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے جس عمل کا اللہ حساب لے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے کہ اس کا حساب کتاب شروع کرو.
فرشتے نماز کا حساب کتاب لیے اور واپس گئے. اللہ تعالیٰ اے بندہ نماز میں کامیاب نہیں ہوا، یہ تو فیل ہو گیا. جتنی نمازیں چاہیے زندگی میں اتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی، یا جتنی نمازیں قبول ہونی چاہیے نماز تو پڑھی لیکن قبول نہیں ہوئی ہے، یہ فیل ہو گیا. اب بتائیے کہ جہنم میں کہاں ڈالا جائے اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے فرائض کا حساب لیا؟ ہاں. تم نے نوافل کا بھی حساب لیا، سنن کا؟ اللہ تعالیٰ نہیں. آپ اچھا کرو، بندے کو چھوڑو. انظروا هل عبدی من تطوع، جاؤ پہلے دیکھو میرے بندے نے نفلی اور سنت نماز کتنی پڑھی ہے. فرشتے گئے، فرائض کا تو حساب کر لیا ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ نوافل رہ گئی. نوافل اللہ فرماتے جاؤ نوافل کا انتظام دیکھو. فرشتے آئے لے کر ہاں بہت ساری نوافل بھی پڑھا ہے، بہت ساری سنت بھی پڑھا ہے. اللہ فرماتے جاؤ ہمارے بندے کے جو نفلی عبادات ہیں نمازیں ان کو فرائض کا درجہ دے کر کے میرے بندے کو نماز میں کامیاب. دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، فرائض کی کوتاہی کس سے مکمل کی جائے گی؟ نوافل سے. رمضان کا روزہ فرض ہے. نبی علیہ السلام اس لیے شعبان میں بھی نفلی روزہ کثرت سے رکھتے تھے. اللہ رمضان کے روزے میں کچھ گڑبڑی ہو تو شعبان کے روزے سے تکمیل ہو جائے. کتنی بڑی چیز ہے. پھر رمضان مکمل ہوا، اب کون سا مہینہ شروع؟ اب آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا فكان كصيام الدهر. جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے بعد 6 روزے کس میں رکھ لیے؟ شوال میں، تو سمجھو کہ اس نے پورے سال بھر کا روزہ رکھ لیا. صحابہ کرام نے فرمایا وہ کیسے؟ شہر بعشرۃ اشہر، رمضان کا 1 مہینہ کا روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ کا ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم کتنا ہے؟ 10 ہے. 10 ہے نا؟ تو ایک رمضان کا روزہ رکھا 10 سے ضرب دیں گے تو پتا چل گیا کتنے مہینے کا روزہ رکھا؟ 10 مہینے کا روزہ رکھا. باقی کتنے بچے ہیں اب؟ 2. اب 2 مہینے کے روزے کے لیے کتنا روزہ چاہیے؟ 6. کیوں؟ ایک روزہ 10 کے بدلے. جس نے اب 6 روزہ اور رکھ لیا سمجھ جاؤ کہ اس نے 2 مہینہ کا روزہ اور رکھ لیا. اس طرح سے اگر انسان شوال میں نفلی 6 روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو گویا کہ پورے سال بھر اس کا روزے میں گزر گیا. کھاتے رہے پیتے رہے اور سال بھر کا روزہ بھی. تو یہ ہے میرے بھائیوں ماہ شعبان میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے رہے ہے اس مقصد کے تحت. چلو دوستو شعبان تو گزر گیا ہے لیکن شوال آ رہا ہے. شوال کے 6 روزے رکھے جائے اور آئندہ زندگی رہی تو ذرا کچھ کوشش کر کے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے تاکہ فرض کے پہلے بھی نفلی روزے ہو جائیں اور فرض کے بعد بھی کچھ نفلی روزے ہو جائیں. دوستو اس طرح سے آگے میرے پاس اذان کا وقت ہو گیا. اذان کا وقت کتنے بجے ہے؟ کتنا بجے ہے؟ کتنے بجے؟ چلو 1 10 منٹ باقی ہے. چلو آگے میرے بھائیوں ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اچھی طرح سے یاد رکھیں دوستو، ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ حفاظت. آپ ذرا سوچیں نبی علیہ السلام نے ارشاد میں صحیح بخاری کی روایت الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال. ڈھال کتنی بڑی نعمت. ڈھال 2 چیزوں کی. نمبر 1 روزہ ڈھال ہے.
روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لیتا ہے. یعنی برائیوں سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ روزہ. وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے سب. آن فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں. اللہ کو شکایت رکھ گیا کہ چند نوجوان اکٹھا ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تمہیں بیوی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت جس کے اندر ہے پلانے پلانے کی، فوراً وہ شادی کر لے. کیوں؟ شادی جو ہے آدھا ایمان ہے. اللہ کو ارشاد ہے جس نے شادی کر لیا بیوی کی برکت سے. ذرا سوچو، بیوی کی برکت سے، بیوی کا یہ مقام ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں جو آپ کو آدھا ایمان دے. ایک دیندار بیوی آ گئی، بیوی کو اللہ کے رسول نے بیوی کے برکت سے مومن کے آدھے ایمان کی اور آدھے اسلام کی حفاظت بیوی کی برکت سے میں نے کر دیا. اور ہمارا انتظار ہوتا ہے داماد ڈھونڈنا ہو تو کتنے دن نہیں، ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو ایسا ہوتا. اتنا انتظار کرایا کہ کبھی بیٹی بھی باغی بن کے کہیں اور چلی گئی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کی شادی جو بڑی تاخیر ابھی جنوری کی تقریباً 1 تاریخ کو ہندوستان کے بڑے شہر میں تھا، بہت بڑے شہر میں. وہاں پتا چلا کتنی بڑی نحوست. کہتے ہیں 30-35 سال کے پہلے تو کوئی لڑکی اور 40 سال کے پہلے کوئی لڑکا شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کتنا اس سے پہلے کوئی شادی کرے گا بڑا بیوقوف انسان ہے، جلدی شادی کرے. اللہ تو کیا فرما رہے ہیں؟ من انتہا، جس نے ان کا شادی کر لیا، فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنے آگے اسلام کی حفاظت کر لی. دیندار بیوی کی برکت ہے. اس سے اللہ نے لگایا کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یا معاشر الشباب، نوجوانوں، جس کے اندر کھلانے پلانے کی استطاعت ہو گئی ہے باقی سارا کام ہوتا رہے گا. شادی کر لو، تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے، آدھا اسلام. آدھے کے بچانے کی ضرورت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر استطاعت تو ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن ابھی بیوی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مالی پریشانی ہے، نہیں استطاعت ہے، تو فَلْيَفْعَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ خوب کثرت سے روزہ رکھے تاکہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کاری سے بچا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کتنی بڑی دولت ہے روزہ، ڈھال ہے، نہ کر دو. آن بڑا سیام و جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ڈھال کبھی دیکھا ہے؟ جاؤ میوزیم میں دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا. موبائل کچھ دیکھ نہیں دیکھا، فرصت ہی نہیں. جاؤ میوزیم میں جاؤ، ڈھال نظر آ جائے گی. عربی ڈھال کہتے ہیں کسی خطرے سے اپنے آپ کو، کسی کے وار سے، حملے سے، اس کے حملے سے جس چیز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بچاتے اس کا نام کیا ہے؟ ڈھال ہے. پہلے لوہے کی ہوتی تھی، روک لیتے تھے. بارش کے موسم میں جا رہے ہیں، بھیگ رہے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے چھتری آپ نے استعمال کر لیا، وہی چھتری کیا بن گئی؟ آپ کی ڈھال بن گئی. سمجھ گئے نا؟ آپ دھوپ میں تپ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آ گئے یا کسی نے چھیروا ڈال دیا، وہی آپ کا ڈھال بن گیا. جس چیز کے ذریعے انسان اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنے مال اور خطرات سے محفوظ رکھے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ ڈھال ہے. اللہ کا روزہ الصیام جنہ یستجن بها العبد
من النار، اے ایمان والو، جہنم انسانوں کے لیے بنائی، جانوروں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تمہارے ہی جیسے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو برائی کیا کسب سیئۃ وحاقت بہ خطیئتہ، چاہے کافر ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، جس نے برائیاں کیا اور برائیوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس جہنم سے بچنے کا ڈھال اللہ نے روزہ بنایا۔ یستجد بہ العبد من النار، آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے کس کے ذریعے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا ڈھال اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ روزے کو۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، بارش خوب ہو رہی تھی، چھتری لے کے جا رہے تھے، مستی جودی چھتری آپ نے بند کر دیا یا توڑ کر کے پھینک دیا، اللہ اکبر، چھتری کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال تو ہے، ما لم یفرقھا، بشرطے کہ بندہ اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے۔ ہر روزے دار کا روزہ ڈھال نہیں بنتا۔ کوشش کریں آپ بھی، مائیں اور بہنیں بھی، اپنے روزے کو ڈھال بنائیں۔ ایک ڈھال اللہ نے آپ کو دیا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، اب اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا رب نے ڈھال تو دے دیا ہے تم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ما لم یفرقھا، روزے دار اللہ نے ڈھال تو اس کو دیا، لیکن کب تک؟ جب تک روزے دار اپنے ڈھال کی حفاظت کرے، ڈھال توڑ نہ دے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، روزے دار اپنی ڈھال کیسے توڑ دے گا؟ اب ذرا غور سے سنو، بالغیبت، روزہ رکھ کر کے روزے دار نے اگر غیبت کیا تو غیبت ایسا جرم ہے کہ اس سے ناراض ہو کر کے رب نے اس کی ڈھال کو توڑ دیا۔ ہے بات سنی دوستو، روزے اپنا ڈھال ہے، ابھی سے ٹھان لے کے ہمیں اس ڈھال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کیسی حفاظت کرنی ہے؟ غیبت سے، چگلی سے، بدزبانی سے، بدکلامی سے، گالی گلوچ سے۔ اگر ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے تبھی ہماری ڈھال محفوظ رہے گی۔ نمبر 3، حسن حسین، اللہ کو لے کر نے فرمایا، اور روزہ جو ہے کیا ہے میرے بھائی؟ حسن حسین۔ حسن کے معنی قلعہ، حسین کے معنی مضبوط و محفوظ۔ ایک گول کنڈا قلعہ ہے نا، کس لیے تھا بھائی؟ کس لیے بنا تھا؟ تاکہ دشمن پر کوئی بڑا دشمن حملہ کرے اور میدان میں کھل کر کے مقابلہ نہ کر سکے تو قلعے کے اندر پبلک کو لے کر کے بادشاہ سلامت محصور ہو جائیں گے۔ دیوار اتنی موٹی دشمن گرا نہیں سکے گا، دروازہ اتنا مضبوط کہ ہاتھی میں مارے تو اس کا سر پھٹ جائے، آخر میں مجبور ہو کر کے دشمن واپس چلا جائے۔ یہی ہوتا قلعہ کا مطلب نا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں حسن حسین۔ کیا کہتے ہیں؟ مضبوط قلعہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ لوگوں، حسن حسین، یہ روزہ تمہارے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ کس چیز کا قلعہ ہے؟ جہنم کی ہوا اور آگ بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنا مضبوط قلعہ ہے، بشرطے کہ قلعوں کو تم توڑ نہ ڈالو۔ جتنے ملکوں میں قلعے میں بادشاہ گرفتار ہوا، کب؟ آپ گولکنڈہ قلعے کی طرف سے لے کر کے اورنگ آباد کا جو قلعہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قلعہ ہے تو تاریخ اٹھیں گے تو ہمارے اپنوں ہی قلعے کے اندر والوں نے غداری کا قلعہ کھولا، تب دشمن کو داخل ہونے کا موقع ملا۔ دوستو، یہ قلعہ ہے کون سا؟ روزہ۔ اس قلعے کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ حسن حسین، قلعے کو محفوظ رکھیں گے جیسے اللہ نے شان فرمایا
الصيام جنة وحسن حسين اللہ مانم یہ کناں اس وقت ہے جب تک کہ روزے دار جھوٹ نہ بولے روزہ رکھ کر کے اور چغل خوری نہ کرے. جب انسان چغل خوری کرتا ہے روزے دار اور غیبت و چغلی کرتا ہے, جھوٹ اور فراڈ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قلعے کو توڑ دیتا ہے. پھر روزے دار کے لیے روزہ قلعہ نہیں ہو سکتا. تو دوستو امید ہے کہ باتیں سمجھ میں کشائی ہوگی. اپنے روزے کی حفاظت کریں اور ایک ایک لمحہ جو رمضان کا ہے دوستو وہ خیر و برکت کا کو ضائع نہ ہونے دیں. کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے رہیں. تلاوت قرآن ہے, صدقہ خیرات ہے, توبہ استغفار ہے اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور حسن حسین ہمارا قلعہ اور یہ جو ہمارا ڈھال ہے یہ محفوظ رہے, جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے باتیں بہت ہو گئی ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار روزے کے احکام اور سننے سنانے کی توفیق دے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آنے والے جمعے کے خطبے میں تقریباً ہر مسجد میں خطبہ جو ہوگا وہ رمضان کے متعلق ہوگا. باقی تفصیلات معلوم ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. پردے کے لحاظ سے ہم روزہ جو نماز کو بھی کرنا چاہیے نا. صرف دو ہی. ہاں کوئی بات کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو لکھ دیجیے, پہنچا دیجیے وہاں پر. اور اچھے سے سوال چاہیے پیدا چاہیے موقع ہے نا. اتنے بڑے سے ہمارے درمیان میں سوال ہونا چاہیے. وہاں ملے گی اپنے پیسے نہیں نا, تو چلو پڑھ کے آئے اپنے مذہب کا پڑھ کے آتے ہیں, اپنے مذہب چلے اپنے طریقے نہیں. یہی نماز پڑھے تھے. اذان دے دو, اذان دے دو بغیر مائک کے. اذان دے دو. ہاں بات کرنا پھر اور ٹھیک ہے. کوئی تعلق نہیں سنانے جانتے ہیں ان کو